شق له اسمه من اسمه ليجده هذا محمد وصاحب العرش محمود میں شیخ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے ذو العرش محمود وهذا شق له اسمه ليجده شق له اسمه من اسمه ليجده ذو العرش محمود وهذا اللہ تعالیٰ کا نام حمید ہے. حمید وہ جس کی اس کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی جا رہی ہو. حمید تو حمید کس سے بنا؟ ہے میم دال سے بنا حمید. حمید جس کی کائنات میں سب سے زیادہ ہم بیان کی گئی حمید. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد، اس کا بھی جو روٹ ہے وہ بھی ہے میم دال ہم. محمد اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کی تعریف، توصیف، نعت بیان کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہی وہ ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی. اسی شعر کو، اسی بات کو، اس کی حقیقت کو شاعر نے کتنے اچھے پیرا بیان کیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. اس کائنات میں اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے اور کسی کی نعت اور توصیف و توقیر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی ہے میم دال سے نکالا اور اپنے حبیب کا نام بھی ہے میم دال سے نکالا. ایک صاحب کے بچے کا انتخاب ہوا اور اشتہار تو بچے کی روح نکالے، وقت مقررہ پر پیش کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ایسا ہے حالانکہ سب مانے جاتا تھا، اے فرشتوں جب میرے بندے کی بچے کی روح نکالے تھے تو میرے بندے کا کیا رویہ تھا، اس کا کیا اس کا سلوک تھا. جب اس کے بچے کا انتخاب ہوا تو الحمدللہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ. الحمدللہ اچھا ایک کام کرو، اس کے اس صبر پر اور اس موقع پر الحمدللہ کہنے کا سبب یہ کہ جنت میں ایک گھر بناؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد. بیت الحمد جنت سے کوئی ملتا صبر کرنے والوں پر. جن کے بچے بچپن میں انتخاب کر جاتے ہیں تو ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کسی کا بچہ نامکمل تھا 3-4 مہینے میں، کیونکہ بچہ 4 مہینے میں مکمل بن جاتا، 4 مہینے میں بچے کے تمام اعضاء بن جاتے ہیں. اب بعد میں وہی اعضاء ڈیولپ ہوتے پڑھتے، وہ 4 مہینے میں پورا بچہ بن جاتا. وہ 4 مہینے پہلے سے بھی اگر کسی کا حمل کی گیا تو وہ جو حمل کا ٹکڑا ہے لٹتا ہوا پٹتا ہوا اللہ کے پاس آئے گا کہ میرے ماں باپ کی بخشش کیجیے، میں شفاعت کر رہا ہوں. تو جن کے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے. اس لیے ہم جب خدا مغفرت کرتے جنازہ پڑھتے کیا پڑھتے؟ وہی پڑھتے ہیں بڑوں کی ہے، بڑوں کی بابا الگ ہے، چھوٹوں کی الگ ہے. چھوٹوں کی بولا اللہ شفیع و شافع و مشفع، اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے، اس کی شفاعت ہمارے حق کو قبول فرما. یہ تو کیا اس کی کیا معصوم بچہ، بچے نے معصوم شریعت تدریس کے اوپر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات
को बचपन से वो अल्लाह ताला का फैसला है, उम्र पहले से की गई थी, तो शिकवा शिकायत नहीं करना, अल्लाह के फैसलों पर शाकिर रहने से बच्चा तो आता है वापिस। आपको रोने का पूरा हक है, रोइए। आप सल्लल्लाहु हज़रत इब्राहिम की बचपन में इंतकाल हुआ था, आप सल्लल्लाहु की शहजादी थे मारिया बिटिया जमाने के बदले बात से पैदा करते दफन करे थे, तो आपके आंसू मारक एक छलक गए, आंसू मारक चौसाल पर सरकार हाँ बोले हाँ हाँ सब मेरे अंदर रहते भी नहीं, मेरा रहते भी है। ये आंसू शिकवा शिकायत के लिए, ये आंसू मेरी मोहब्बत के हिस्से, ये आंसू मेरी इस बच्चे से मोहब्बत के, वो आंसू की शिकायत नहीं है। तो आपको हमको रोने का इख्तियार है, मगर वो रोना शिकवा शिकायत का नहीं होना, बल्कि वो रोना सबर का होना, वो रोना जो है जजा का होना, अल्लाह ताला से उसकी जजा मांगना। तो रोने के ऊपर इतराज नहीं है, सीना पीट के चीख के चिल्ला के शिकवा शिकायत करके ये रोना ये मना है, ऐसा रोना मना है। मगर अगर कोई बाप किसी के या कोई आदमी किसी के इंतकाल पर रोता है, नहीं रोना नहीं रोना, ऐसा नहीं, रो मत रो, बाप का इंतकाल, माँ का इंतकाल अपनी मोहब्बत में हो सकता है, नहीं रोना रोना भाई रोना, मगर चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, शिकवा नहीं करना, शिकायत नहीं करना। किसी तौर पर आंसू अगर जा रहे हैं तो इसमें रुकावट है और कोई इसमें मानियत भी नहीं है, आंसू चलक के खुद आंसू चलक के आंसू से सारे बार पर आंसू निकल आए, बोले हाँ ये मेरा रखते जिगर है, उसकी जुदाई पे मैं आंसू आ रहा हूँ, इसमें कोई शिकवा नहीं है, उम्मत को इस पर तालीम है, रोने की ममानियत है, मगर शिकवा शिकायत की ममानियत है कि अल्लाह के फैसलों पर आपको कोई एतराज है, तुम्हारे रोने से चिल्लाने से क्या बच्चा वापिस आता नहीं, तुम्हारे स्वभाव में कमी नहीं। तुम अगर जजा पता करिए, शिकवा शिकायत करिए, बच्चा तो वापिस नहीं जा, मरने वाला वापिस नहीं जा, मगर तुम्हारी बेइज्जती का रिकॉर्ड है गाँव, तुम्हारी बेइज्जती रिकॉर्ड में लिखी जाए, जब इनको आजमाइश में डाला गया तो बेइज्जती का मुजाहरा करें, लिहाजा स्वभाव में कमी हो जाए। ये चंद डायलॉग में जब बातें थी सूरह फातिहा की, अब मैं असल मौके पर आ रहा हूँ। देखिए कुरान में 114 सूरतें हैं, कुरान में 114 सूरतें हैं और सूरह फातिहा ये पहली सूरत है। नुज़ूली एतबार से ये सूरह बाद में उतरा और यही वो वाहिद सूरह है कुरान मजीद का जो 2 मरतबा नाज़िल हुआ, एक मक्के मुअज़्ज़मा में और एक मदीने मुनव्वरा में। इसीलिए इसको कहते हैं कि सबआ मसानी, इसकी और भी तवज्जुहात है। सबआ के माने 7, मसानी बोल तो दोहराने वाली, वो 7 आयतें जो नमाजों में दोहराई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम सबआ मसानी भी है। 7 आयतों वाली सूरत जो नमाजों में दोहराई जाती है, इसीलिए इसका नाम सबआ मसानी भी है। सबआ से मतलब 7, मसानी को तो दोहराई जाने वाली सूरत, सबआ मसानी। तो ये वाहिद कुरान मजीद की सूरत है जो 2 मरतबा नाज़िल हुई, जिससे इसकी अज़मत का पता चलता है। और जैसा कि मैं तमहीद की गुफ्तगू में अर्ज किया कि इस सूरह के कई नाम हैं, जैसे सूरह शाफिया, सूरह काफिया, सूरह तुवा, कई नाम है, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, ये सब सूरह फातिहा के नाम हैं। चुनांचे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की तफसीर का नाम है उम्मुल किताब है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद 15 पारी की तफसीर लिखी है तर्जुमा कुरान के नाम से। तो देखिए किसी का तो हज़रात तारीफ से आए, उनकी ये गुजारिश है कि हमारे हज़रत के घर की तरफ
साहब थे गैर मुस्लिम, जा रहे थे रास्ते से, एक पीछे पत्थर दिखा। तो बोले क्या इस रास्ते से कोई साहब भी नहीं गुजरे क्या? तो बोल रहे क्या इस रास्ते से कोई साहब भी नहीं गुजरे होंगे क्या? मतलब तो मुसलमान नहीं गुजरा क्या? अगर गुजरता तो जरूर आता, अगर गुजरता तो जरूर क्या रुकावट हटती थी, मतलब मैं मुसलमान नहीं गुजरा। अब मालूम है ईमान के 77 दर्जे हैं, ईमान के 77 दर्जे हैं। अफजल दर्जा, पहला दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ईमान का आखिर का ईमान तक अज़ा, रास्ते से तकलीफ की चीज को हटाना, ये ईमानियत में से, ये भी ईमानियत में से आपका आखिरी डिपार्टमेंट, आखिरी कंपार्टमेंट ईमान का तकलीफ ये चीज को रास्ते से हटाना। ये सिर्फ मुसलमान करता। बोले भाई ये रास्ते में काटी है, छुट्टियाँ कोई माफी ना करे, गला है यहाँ गले को पकड़ के कान का छोटा दिए, पत्थर उठा दिया, उसका भी सवाब है। तो इसलिए नेकियां तो फैले हुए, मुसलमानों के लिए नेकियों का बाजार फैला हुआ है। एक नेकी क़यामत में खरीदने जाने के लिए अगर जमीन आसमान के बड़ सोना लेंगे लेकिन मिलेगी, और यहाँ तो पड़े हुए नेकियां पत्थर पड़े हुए अनजान वाले नेकियों का ढेर हो डाला हुआ है, बादशाह क्या हो आप खरीद दिए। अगर अपने बोला कि भाव डालो इतने लाख नेकियां है, ऐसा क्या? तो ये खामी बने में है कि देखो ये सारे किसकी मिलती, पत्थर पे पड़ा हुआ है और हटाने वाला कौन है? किस्मत वाला, किस्मत वाला है। तो जान की चीज दिखी, आप देखें हमारे दफातर पे जाने का मौका मिलता मुझे, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ कि हमारे बच्चे भी गए गुजरे सही है, नमाजों की पाबंदी नहीं करते होंगे, बहुत सारे रमजान करते होंगे, मगर एक काम नहीं करते हमारे कि हम जाके देखते कि टॉयलेटों में, बाथरूम में नल गले तो रहते रहता, कोई परवाह नहीं। हमारे बच्चे जाते आए और उनके पास भी तसव्वुर है, मगर हमारे पास ये तसव्वुर इबादत का तसव्वुर है। कोई चीज जाए होगी क्या मतलब किसी का हो, पानी अल्लाह का है, पानी अल्लाह की नेमत है। हम अगर देख के अंदर रहेंगे गुनाह हमारे को, तो इसीलिए रास्ते की तकलीफ को हटाना भी ईमान है और उसका भी सवाब है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 114 सूरतें हैं कुरान मजीद, पहली सूरत है और इसका नाम है सूरत दुआ। इसमें दुआ है, एक हदीस शरीफ है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है क़स्समतु हाज़िही सूरा बैनी व बैन अब्दी, मैं इस सूरे को मेरे और मेरे दरमियान आधा आधा बांट दिया हूँ। आधा सूरा मेरे लिए है, आधा मेरे बंदे के लिए, आधा मेरे लिए और आधा मेरे बंदे के लिए। आधा कौन सा है? जिसमें अल्लाह ताला की हमद व सना है, दुआ मांगना ही आना पड़ता है। नए फकीर को ठीक नहीं मिलती, जब तो उसका डायरा गाते ना बोलना था भूखा हूँ खाना दो पानी दो, नया नहीं चाहिए, बाकी मुझे पैसे घर कर क्या डाल के क्या क्या है तो सिर्फ फर्क नहीं करके अपने ये भी इसका कोर्स करना पड़ता। ऐसा करके नहीं मिलता। माँ का पेट ठंडा रहो, बच्चे सलामत रहो, घर आबाद रहो, तो टूटा नहीं जाता। माँ का पेट ठंडा रहो, बच्चे सलामत रहो, आबाद रहो। और सुनो एक क्या क्या इंटरेस्ट एक साहब आए और इधर के फकीर उस घर पर आज का फकीरा इंटरनेट फकीरा हरदी के फकीरा वो देखो सही बता साहब खुदा के नाम पे देना देना ना तो बाप होगा ये 2 रुपए के क्या करे 2 रुपए निकाल ले जाओ ये आज का करा इससे थोड़ा सा पता है ना के होगा। अरे क्या करा बोले या तो गेट छोटी कर या फिर तेरी खराब बड़ी कर। इतनी बड़ी गेट से तो भाई हां इतनी बड़ी गेट रखे तो भाई अरे शर्म नहीं तेरे को गाड़ी से पकड़ना आगे इधर आजकल हां 2 रुपए
گھر کے بعد اسپیکر میں آج تیرا تیزی کا مہمان کی طرح تیزی اور تیرا اسپیکر میں تو ایک خاتون آئی تو خیر آواز کس کی آئی تو کیا اسپیکر ایسا انہوں نے بولا آج تیرا تیزی کا آگے چلے گا نہیں کیا حالانکہ آواز میں سچا ہوگا یہ تو انگل کے ساتھ ہوتا حالانکہ خیرات ہے تو محترمہ بے مخنت تھے اور اسپیکر کو نیا اسٹائل آج نہ بولا انہوں نے بولا نہیں اسپیکر آج تیرا تیزی کرو تو بلائی مسئلے بلا ریکارڈ ڈالا گا ریکارڈ کرے ایسا دور ٹیکنالوجی کا ہے ایک لاپرواہی بہت تو ہمارے اندر ہے باقی سب بنا ایون فقیر آپ بھی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں کیا کریں ہم فقیر پہلے کیا کرتے تھے کھانا پینا ہوتے تھے اپنی عمر کھانا پینا اب کیا بولے زکات صدقہ سے خیرات دیجیے کیسا زکات ہے زکات سے رمضان میں نہیں معلوم صاحب زکات سال بھر نکلتی آپ کو مسئلہ ہے معلوم ہے کون بولے زکات سال بھر نکالنا پھر ہم اب کیا کرنا ہے تو جو نماز میں نکالتے اب آپ کے لیے آپ ایزی کر دینا اسٹارٹ میں جو آ جائے بہت صحیح بات ہے کہنے وہی جائے تو کبھی نہیں چھوڑتے اپنا سماج میں بچپن میں کہ فقیر نہیں بول رہا کہ خاص مدد کیجیے ہم سنتے تھے رمضان میں ہو اور ہم کی بھی معلوم تھا کہ رمضان سے زکات دینا فقیر نہ بولے اے رمضان میں زکات صدقہ سے مدد کیجیے یہ کیسا معلوم نہیں ہم زکات نہ دے سکتے رمضان نہیں دے سکتے آپ کے نہیں معلوم کیا اس لیے بولے ہم نا کہ زکات رمضان کے علاوہ نہیں دے سکتے تو سنیے کہ تنگی پانے کا مقصد کیا تھا اتفاق والا مقصد نہیں نہ دوسرا مقصد نہیں واجب بات یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام و اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں مانگنے کے آداب خود سکھایا دینے والا خود بتایا کہ ایسا مت کرو دینے والا خود بتا رہا کہ مانگنے کے یہ آداب ہے تو پہلے آداب بتائے اور سنو پھر اگر چھوڑ دیتے اچھا جو چاہے ہوں گے تو ہم مانگتے تھے کار معاملہ وہ لڑکا وہ لڑکیاں وہ داماد یہ چیزیں مانگنے کے لیے کیا مانگنا خود بتا دی اس نے مانگنے والا مانگنے کے آداب بتا رہا ہے اور کیا مانگنا وہ بھی بتا رہا ہے یہ مانگنا سب چیز آنے کے لیے تو کیا اللہ تعالیٰ فرمانا میں اس سورے کو میرے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہوں آدھا کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین اب ایک ایسی آیت ہے جو بندے اور آپ کے درمیان کنیکٹنگ ہے برج ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت پھر بعد میں کیا مانگنا اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ سورہ ہے تو پہلی آیت میں کیا ہے منگنا نبی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تعریف کریں بلا تجدید و تمثیل جیسا ایک سائل ایک فقیر گھر پہ آتا تو مختلف انداز سے دعائیں دیتا بلا تجدید و تمثیل تو آپ کے جیب سے پیسے نکلتے کچھ بھی ہوتے یہ بات کا معلوم ہو رہا ہے اس کی دعاؤں سے متاثر کے آپ اشرف دے دیں بلا تجدید و تمثیل اللہ تعالیٰ کی جب بندہ راضی کرتا ہے الحمدللہ اللہ فرماتا ہے جو تو میرا بندہ حمدنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی مجدنی میری بزرگی بیان کی میری رحمانیت رحیمیت کا واسطہ لے کے مجھ سے مانگ رہا ہے اے فرید تو تم گوا لو میں اس کی ہر چیز میں اس کو
کو دے دوں گا. اس کی ہر چیز جو مانگے گا جو اپنے ادب سے مانگ رہا ہے اور اس کے طریقے سے مانگ رہا ہے اور اس کے لحاظ سے اس کو ملحوظ کرتے مانگ رہا ہے تو میں اس کی دعا کو عرض کرنا یہ جو سورہ ہے یہ سورہ دعا ہے. بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک التجا، ایک دعا، ایک معروضہ ہے اور 113 سورتیں اس دعا کا جواب ہے. یہ سوال ہے بندے کی طرف سے، یہ سوال ہے 113 سورتیں اس کا جواب ہے. کیوں؟ بندہ کیا مانگا؟ آگے آ رہا ہے. یہ سوال ہے اور 113 سورتیں اس سوال کا جواب ہے. کیسے؟ پہلی آیت سنیے، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف، میں گرامر میں نہیں آؤں، میں نحوی بحث نہیں کروں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آلو اس کے طرح ہے یا آدھی ہے، لام آدھی ہے، لام اس کے طرح ہے. یہ ہماری لیول کی بات ہے، یہ گرامر کی بات ہے. اسی لیے ہم اسی پہ اکتفا کریں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، چیریشر ہے، سسٹینر ہے. الرحمن جو بڑا مہربان اور رحیم نہایت رحم والا ہے. رحمان کی صیغہ مبالغہ کا، رحیم کی صیغہ مبالغہ کا ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان سب کے لیے ہے، مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے، فرما بردار کے لیے بھی، نافرمان کے لیے، سب کے لیے رحمان ہے. مگر رحیم صرف مومنوں کے لیے. حدیث شریف میں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. اللہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں کیا مطلب؟ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فرما بردار کو بھی دے، نافرمان کو بھی دے، اطاعت گزار کو بھی دے، نافرمان کو بھی دے، مومن کو بھی دے، کافر کو بھی دے، سب کو دے. مگر رحیم یہ وہ صفت ہے جس کا مظہر عدم، جس کا کمال، جس کا راز قیامت کے دن کھلے گا. رحیمیت کے 100 درجے ہیں، ایک درجہ صرف اتارا اللہ تعالیٰ زمین پر. تو یہ سب رحیمیت کے جذبے ہیں. ایسے 99 حصے اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے لیے اٹھا کے رکھا ہے. جیسا کہ سورہ احزاب میں آیا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے خاص رحیم ہے. حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں رحمان وہ جو مانگنے پر عطا کرے، رحیم وہ جو نہ مانگنے پہ ناراض ہو. ہم سے کوئی مانگا ایک وقت دو وقت دیں گے، بار بار مانگے تو کیونکہ ہمارا خود آمدنی لمیٹڈ ہے، ہمارے سورس لمیٹڈ ہے. ایک دو تین وقت دیں گے، اس کے بعد کیا ہے کیا بار بار حاضر ہے کہ بھائی میری بھی تو آمدنی لمیٹڈ ہے، میری بھی نکال ہے، آپ یہ اس سے رک جائیں گے. مگر اللہ تعالیٰ بندے کے سوال سے تھکتا نہیں، اگتا رہتا، بلکہ جتنا مانگے اتنا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، کیونکہ مانگنا اس کو پسند ہے. کل ما یعلم کہ تمہارے پکارنے سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا. مگر نہیں پکاریں گے تو اللہ کی شان میں ربوبیت کو فرق نہیں آتا. لولا دعا، اگر اللہ کی شان میں اس کو یاد نہیں کریں گے، نہیں پکاریں گے، تمہارا نقصان نہیں. پکاریں گے تو تمہارا فائدہ ہے. 113 سورتیں اس سورہ فاتحہ کے جواب میں ہے. دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور ساری ضرورتوں کو
پریشانیاں چل رہے، بچے پریشان ہیں، قرضے بہت ہو گئے، کامن مسائل ہے نا، سب کے مسائل قرضے ہے، بیمار ہے، بچے نہیں ہونے کے، تو اسی لیے بار بار کے کامن سن لیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں تکلیف بن جانا، بچے صحت بننا، آپ خوشحال رہنا، پریکٹس ہو تمہاری سنتا، پریکٹس ہو تمہاری سنتا، مجھے پکارو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، مجھے یاد کرتا ہوں، میں یاد کرتا ہوں. تو احادیث میں آیا ہے کہ اگر آپ 4 عمل کر لیں گے تو پھر آپ کا بیڑا پار جو آپ چاہیں تو وہی ہوگا. مگر یہ بتا رہا ہوں میں علاج بیماری کا، مگر پرہیز بھی ضروری ہے. 4 چیزیں کرنا تو کروڑ پتی بن جاتے ہیں اگر چاہتے ہیں نا، اگر نہیں بننا تو یہ دیکھیں نا کوئی میں کیا آسٹریلیا میں اٹالی میں بولے یہ پیسہ کیا کھاتا جو ہم نے میری بیوی بچا بچے بچایا ڈالر لا کے پھینک دیے روڈ پہ، ڈالر پھینک دیے، 50 لاکھ روپے خرچ کرے تو لاش لوٹ پائی، تو بھی گھر میں دیکھنے بھی گئے سیدھا بڑا تو گئے پیسے کیا کوئی بچا پیسے. اگر 4 چیزیں کر لو بھائی، یہ بہت بڑا آفر ہے آپ کا سورہ فاتحہ کی برکت سے. 4 اور چاروں کام آپ کر سکتے ہیں، یہ خاص بات، چاروں کام آسان ہے، اس کا فائدہ بھی بڑا اس کا. نمبر 1، گھر میں جب آ رہے ہیں سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھیں، بسم اللہ ولجنا وعد اللہ ربنا توکلنا. دعا بہت بڑی ہے، اگر میں آپ کو چھوٹی ہے دعا، بسم اللہ قول خیر المولدی و خیر المخرجی و ایسا ایسا دعا ہے، شاد کریں گا چھوٹی دعا. بسم اللہ ولجنا، اللہ کے نام سے میں اپنے گھر میں داخل ہوا ہوں. ولجنا کے معنی ہم داخل ہو رہے ہیں. یہ بھی اگر یاد کیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہتا ہے، اگر یاد کر لو یہ زبان والا سا دکان کے بسم اللہ ولجنا وعد اللہ ربنا توکلنا بول کے 4 سے ہوگا. جب یاد ہے نا بسم اللہ ولجنا وعد اللہ ربنا، اللہ کو ربنا بولنا بہت پسند ہے. ربنا ربنا مطلب ابا 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 ایسے دے دی آپ سے بدلا میں چھوٹا میں دینا میرا بڑا شریر ہے تو ابا ابا جب قرآن کو ٹھیک رہتا ابا، ویسے ہی اللہ کو رب 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 بولے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش ہے. اسی لیے قرآن میں بار بار ربنا ربنا ربنا، آج کی شروعات بھی ربنا سے وہی ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو رب بولنے کو بہت پسند ہے. پہلا کام کیا کرے گا، گھر میں داخل کر رکھی پڑھیے نا انشاءاللہ. نمبر 2، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید میں ہے کہ تم جب گھر میں داخل ہو تو اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ دو، ان کی سلامتی کے لیے دعا کرو. وہ کیا ہے؟ تو تحیت سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میں سلام دینے شوہر ہاں گالیاں دینا، کہاں گئی تھی، کیا پکائی تھی، کبا جمعہ کھولی تھی، کیسے چاہے نا نمبر 1 چاہے نا ہوگا دیا ہوتا دنیا خاتمہ ہماری. نعوذ باللہ، جس گھر کی خاتون، جس گھر کی بیوی پریشان وہ گھر پریشان، جس گھر کی بیوی خوش ہے وہ گھر میں خوش ہے. تو سلام کریں تو کیا بات. اب بیوی بیمار ہوئی تو شوہر خوش ہوتا ہے، دوا خانے میں ہے، آکسیجن چل رہی، یہ فیور ہے، وہ تو انہیں میں اچھا تھا. کتنی باتیں پریشان تھا. تو تم چاہتے ہیں کہ بیوی بھی اچھے رہنا، گھر میں رہتے بچے بھی رہنا، خوش ہونا، سو ہیپی دکھنا، پر بھی ہیپی رہنا. تو دوسرا کام یہ کرنا، کیا کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو بھائی شرمان اپنے بیوی صاحب نہیں بولو، بیوی صاحب ارے حضور سلام کرنا بچہ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے ایک جماعت بچے کھیلے تھے، انجان میں السلام علیکم بابا، وعلیکم السلام، پھر وہی السلام علیکم. بچے بڑھے سرکار سلام. اب کیا کرے، سرکار کے ہم سے پہلے السلام علیکم سرکار ہوتا. تو سکھانے کے لیے بھی بات بہت بڑوں کو ایسا کرنا پڑتا. آپ کی محترمہ کو بھی سلام کے آداب نہیں معلوم تو آپ تو نہیں بھی سیکھتے، اور آپ کے لیے رحمت ہے سلامتی کی بات ہے. السلام علیکم شان نہیں آتی، شان بڑھتی محبت
کی ہو تم پر اہل بیت مطلب یہ اہل بیت رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو برکات ہو اس کی برکت ہو کیا سب جب بھی گئے دسوت ہے باہر دسوت ہے دسوت بولنا کہ کیا کرنا ہے جب بھی گئے دعائی ہو آپ سلسلہ میں پتہ ہے صحابی کے بہتر ملا تو پہلے زمانے میں نہ بیل تھی نہ کھٹا طریقہ تھا نام سے بھی نہیں پکڑ نہیں کرتا سرکار کا طریقہ تھا تو دے بعد مین کا تھا نا اچھا نہیں تھا نا سنٹر میں ہے کیا کمال صاحب آئے تو بھاڑے تو پڑی گیا تھی آئی کی طرف کھڑے گئے جن کے ساتھ کھولتے نہیں یہ تربیت کی راج نا تو اگر بیل ہے بیل مارنا ہے پر کے بھاڑ جانا ہے تاکہ تم آگے تمہاری گیٹ میں سے یا سراغ میں سے بول سکتے آپ سامنے بھی بہت کھڑے ہوئے یہ بیل بھی ہے تو آپ سے سنم کا طریقہ والے کا تھا نام نہیں بولتے تھے بھاڑتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب کے گھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ السلام علیکم تیسری مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہو سکتا ہے گھر کے لیے آگے بڑھیے جیسے آگے بڑھیے ہاتھ دے کے لپٹ کے سرکار کے خدمت آگے بھائی تو گھر میں اللہ کا نبی سلام کی دعا کر رہا میں اندر بیٹھ کے آمین 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 بول رہا کہ آج میرے سرکار کی دعا ملی تو میں بیٹھ کے اندر آمین 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 بول رہا آپ کی سلام کی دعا کر رہا اور میں آمین اور اللہ کو لے کہا اسی نے بابا اچھا ہے مت نکلو تین وقت ملتی ہے اسی لیے آمین آمین مجھے اتنی اچھا ہے سرکار سارا دن خوش ہے اگر چیزیں بھی دکھے گا تو بھی میں محبت تھی سرکار اسی لیے نکلا بھائی آپ کو سب بنیے کہ آپ دعائیہ کرنا فرمائے تھے میں ادھر آمین آمین بولا تھا تو مطلب بولا کہ کیا ہے آپ کی اہلیات بچوں کی بننا نہیں بننا وعلیکم السلام ابا وعلیکم السلام میرے کیا بولتے بھائی آپ کو شوہر کے سرکار کو جائے دل کہاں شوہر کو جائے نہیں بننا وعلیکم السلام آئی اتنا چیز ہم لگتا نمبر 3 سورہ فاتحہ اور ایک سورہ پڑھنا سورہ قل دو سورہ اللہ کی تیسرے آخر میں دو چیزیں ہیں فاتحہ اور اخلاص چوتھی چیز کیا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ چار چیزیں بولتے رہو آپ کے گھر سے نحوست تو رہتی نہیں آپ کی بلاؤں کی وجہ سے آپ کے بادشاہ کی وجہ سے جو بلائیں دوسرا کے اور جتنے مرتبہ آپ آئے رہیں گے اتنے مرتبہ صحابہ کرام چلتے تھے ساتھ چلتے تھے بیچ میں جھاڑا گیا پھر صحابہ السلام علیکم آپ کا بولتے ارے کیا ہے السلام علیکم ارے یہاں جھاڑ آ رہا ہے بیچ میں جھاڑ آ رہا ہے پھر کس نے کہ بیچ میں دوبارہ آ گئی جھاڑ آ گیا السلام علیکم پھر بھائی تو دیکھیے السلام علیکم پھر کس نے کیا ارے پورا پھیلا ہوا ہے ماشاءاللہ خالی بٹن دو السلام علیکم بولا پھر اس کے مگر ہم کو یقین بھی ہے نا ہم دیکھیں ان کا اس کی قدر نہیں ہماری دیوار آ گئی حالانکہ احباب چل رہے ہیں ساتھ چل رہے ہیں بیچ میں جھاڑ آ گیا دیوار آ گئی تو صحابہ کرام پھر السلام علیکم کیوں اس نے ایک صحابی تھے ان کا عمل تھا وہ دانا اثر میں نکلتے مغرب تک بازار رہتے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ایک ہم دیکھیں حاجی منیر سے ہم نے خاتمہ کا دیکھے ایک دن میں نے کہا اگر بڑے السلام علیکم بہت بڑے الگ ان کے سامنے جھکتے تھے السلام علیکم کیا نعوذ باللہ ایسا معلوم ہو رہا کہ خطیب صاحب ایسا ہو رہا نہیں انہوں نے ہر ایک کو سلام کر کے اب دیکھو با کیا صحابہ کے بڑے پوچھے ارے کیا ہے کہ تمہارا روزانہ یہ روزانہ السلام علیکم السلام اثر پر بولے کیوں نہیں بولیں گے میرے آقا فرمایا سلام کرنے والے کو 30 دینے والے کو 10 ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہر موقع میں 30 دیتا ہوں
اسی لیے میں سلام پہن کرتا ہوں اور غلام کی مکمل صفات ہے السلام علیکم تیسرا یقین یقین ہوتا تو ارے آج ایک خدا مل کر کما کیا مطلب جب کہ تم سلام پر لگا وہ کھڑی دینے والے کو دسنے کی کرنے والے کو کون سے اچھے بھائی آپ تو کون سے بنی گے 30 والے بنی گے 10 والے تو یہ ہے تو اب اسی 10 منٹ ہے اور آج ختم کرنا ہم چاہ رہے ہیں تاکہ پھر آگے اور بھی باتیں تو یہ باتیں تو بہت پتا نہیں ہے اور یہ مدانی انشاءاللہ آئیں گے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ تمام جہانوں کا سنجنا لاسٹ میں کتنے جہان ہے تو چیتا پر کیا لکھتا پر وہ کتاب جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میراج کے موقع پر آپ کو کعبہ حضرت اگر اونٹوں تو بتائے اونٹوں کی پیٹوں کے ریت کے تھیلے اور ہر ریت کے تھیلے میں حضرت اللہ عالم کون سی کتاب ہے یہ لکھنے کا فائدہ ہے بحر المعانی میں لکھا ہوا ہے جہاں کتاب اس کے نتیجے اتنا بولیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام جہان کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم اور بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک بادشاہ ہے دیکھو قیامت کے دن سب کب آنے گے سب بنا ایک کتنے بچے تھے خلیل صاحب وہ بچے آخر حضرت اسرائیل بچے تھے جو چھوٹے تھے اور عبادت کی دنیا رات کا نہیں حضرت قیامت کتنی قریب ہے وہ سن لو وہ سور ہے تمہیں لے کے بیٹھے گا ایسا اسلام قیامت کی سود پوجنے کے لیے بڑھے گئے کب بنتا جی کیونکہ ان کا ایک کام ہے دوسرا کام نہیں ہے موت دینا اسرائیل کا کام بارش برسانا میکائیل کا کام رزق دینا میکائیل کا کام پیغامنا جبرائیل ان کا کام ایک کام ہے لے کے بیٹھے لے کے بیٹھے ایسے بیٹھے ہی ایسا پتا نہیں کب آتا ایسا ہے کہ قریب ہے اسے آپ سیٹ لے کے بیٹھے کبھی ایسا ہے سور لے کے ایسا بیٹھے گئے تو قیامت پوری گئی پوری کائنات تباہ ہو گئی ایک بچے اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دی اور سب کون ہے سب موت کے بدے چک دیے اللہ تعالیٰ فرمایا الاول والآخر پہلے بھی وہی تھا آخر میں بھی وہی ہے والظاہر والباطن ظاہر میں بھی وہی ہے باطن میں وہی ہے اب سوال کر رہے ہیں پوچھے تو سوال کر کوئی بھی نہیں ہے تو سوال کر رہے ہیں جب آپ کو سنتے ہیں پوچھ رہے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے کس کا اقتدار ہے آج بول بولے سب ہوتا ہے سب ہوتا ہے کہاں وہ حامان کہاں وہ ہارون کہاں وہ فرعون کہاں وہ قارون کہاں وہ نمرود سب پڑے ہوئے مردے اب اللہ تعالیٰ خود جواب دے سنو للہ الواحد القہار آج اس اللہ واحد کی جو غلبے والا ہے قہر والا ہے آج اس کی حکمت ہے آج اس کی حکمت ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا حساب کتاب کے دن کا جزا دن کے بھی کئی معنی ہیں دن کے کئی معنی ہیں ایک دن تو آپ کا دن ایک دن کا مطلب کیا ہے بدلے کا دن ایک دن کا مطلب قیامت کا دن اب قیامت کے کئی نام آئے ہیں تغابن یوم الطلاق یوم التغابن یوم الغاشیہ القاریہ کئی نام قرآن کے ہیں
लिमन الملك اليوم, آج کس کی بادشاہ, کس کا اقتدار ہے, کس کا سکہ چل رہا؟ کوئی جواب نہیں. للہ الواحد القہار, اللہ واحد کی آج سلطنت ہے, اقتدار ہے. پھر آخر میں جو جس کو موت دی گئی, اللہ تعالیٰ پھر سب سے پہلے زندگی ان کو ہی دے گا. اسرافیل جی پھر کو دیکھ, پھر پورے خبر میں سے پورے لوگ نکل کے میرے حشر میں آ گئے, میدان حشر میں. ان کو مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں تھا, جب اٹھی کے خبروں میں سے آگے مجھے نہیں گئے. من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن. ارے نا آپ تو سوچا ہوں کہ ارے کیسا تھا, تو آیا تھا مرنے کے لیے, مرا تھا اٹھنے کے لیے. امتنا سنتین آیتنا سنتین, اے اللہ تو نے ہم کو دو موت دی اور دو حیات دی. میرا سیکنڈ اسٹیج ہے موت, میں عالم موت میں تھا, عدم میں تھا, زندگی کیا سیکنڈ اسٹیج. پھر میں خبر میں آؤں گا تھرڈ اسٹیج, پھر اٹھنا ہوں قیامت میں. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے دو موت اور دو حیات حشر میں کھڑے سب کے کام تو اشارہ ہے. مالک یوم الدین, کسی کی کوئی چلنے والی نہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کمائے گا نہ اولاد کمائے گی. من الذي يشفع عنده الا باذنه, کون ہے جو اللہ کے حکم سے کسی سے بات کرے؟ کسی کی شفاعت قبول نہیں کیا, مگر اسی کی جس کو اللہ نے اجازت دیا تو شفاعت کرے. بعض لوگ خیال ہے کہ یہ فرشتے جن کو ہم پوج رہے ہیں, جو ہماری دیویاں ہیں, ان کو پوچھتے ہیں. مکے والوں کا عقیدہ تھا یہ ہماری سفارش کے لیے اللہ کے پاس, اور انہیں کرتے منزل ندی اس کو ان کا کتاب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ چوتھی سنٹرل آیت ہے, اوپر کے تین نیچے کے تین بیچ کی آیت ہے. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی مدد کرتے ہیں, اور ایاک نستعین, اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر منتخب میں لکھے ہیں, دیکھو بابا یہاں پہلے نعبد ہے اور بعد میں نستعین ہے. غور کرو ذرا, پہلے عبادت کی بات ہے اور بعد میں مانگنے کی بات ہے. پہلے عبادت کو روکو گے, اس کے بعد استعانت طلب کو روکو گے. بندہ نواز اس آیت کی تفسیر میں لکھے نعبدو یہ سیڑھی ہے, نعبدو وسیلہ ہے, نستعین منزل ہے. نعبدو منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, بغیر نعبد کے نستعین قبول نہیں ہوتا. یہ حکم جانا ہے کہ تم میرے بندے ہیں, میں تمہارا رب ہوں, لہذا تم میرے ساتھ میں اپنی عبودیت, اپنی غلامی کا ثبوت دو, پھر میں اپنی ربوبیت کا ثبوت دوں گا. عبارت ایاک نعبد اس آیت میں کیا ہے؟ اے میرے بندو, میں تم کو پیدا کیا میرے لیے, لہذا تم میری عبادت کرو. ایاک نعبد, کہنے والے بندے سے ہے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں. تو نعبدو وسیلہ ہے, نستعین منزل ہے, بغیر نعبد کے نستعین نہیں ملنے والا. اور پھر بندہ نواز ایک نقطہ لکھے, عبادت کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں. بعض لوگ اس بات سے مدد کرتے کہ ہم دوزخ سے بچ جائیں, دوزخ سے بچنے کے لیے اللہ حفاظت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. بعض لوگ جنت کی طلب میں عبادت کرتے, یہ بھی ٹھیک ہے. تیسرا گروپ ہے, نہ ان کو جنت کی طلب ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے, محض اللہ کی کہ ہم تو سنا اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا پروردگار ہے, وہ ہمارا رب ہے, اسی لیے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. ہم کو نہ جنت چاہیے, نہ ہم کو جنت سے مراد, نہ دوزخ سے مطالبہ ہے. ہمارا مطلع, ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے. یہ ہے اللہ والی. حضرت رابعہ وزیر
ایک ہاتھ میں دو لیے، ایک ہاتھ مشرق کے کہاں جانے بیوی؟ تو بولے یہ ڈول سے دوزخ پجا دوں گی تاکہ لوگ دوزخ کے ڈر سے عبادت کرنا چھوڑ دیں، اور یہ مشال سے جا رہے ہیں جلانے جنت کو تاکہ لوگ جنت کی طلب میں عبادت کرنا چھوڑ دیں، عبادت محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ اور یہ ڈول سے دبا دوں گی دوزخ کو، یہ مشل جلا دوں گی جنت کو تاکہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں اللہ عبادت کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تو ہی سے مدد چاہتے۔ اب سنیے، ہاں یہ سنیے، اب چاہو نا بولے کیا چاہیے؟ اگر آگے کی آیت نیا دی تو پھر ہم سب کے سب گمراہ ہو گئے تھے، اندر ہو گئے تھے۔ مثال پڑھی میری ساتھ کیا ہونا کیا؟ پہلے میں فلٹر کر دیا، فلٹر کا کھول دیتے پر ٹائپس کو بھیج دیتی، پھر ٹائپنگ کا پوچھ کے دوست کیا نہیں دے گا سنا یہ ٹائپنگ کا ٹائپنگ یہ مدے تھے۔ وزیر اعظم کو آپ کے بارے میں معلومات ہوئی تو آپ بلائے کہ انعام دینے کے لیے بلائے، آپ دربار میں بادشاہ سلامت وزیر اعظم بولے کیا چاہیے آپ کو؟ بولے آفس جانے سائیکل نہیں ہے، ایک سائیکل دلائی۔ ہم تو سوچ رہے تھے اپنا سیکٹر بنانا، گورنر بنانا، یہ ہوگا تو سائیکل کس سے کیا مانگنا؟ تیرے وہ بھی نہ مانتے، یہ سائیکل تو دکان والے دے حقیقت دیتے، میں بادشاہ ہوں، تیرے کو مانگنے کے آدھا بھی نہ مانتے تو کیا مانگنا؟ غلط کرنا تو اللہ سے کام کرے، بیوی بچے فلٹر ٹرنر ٹائپسٹ اللہ کیا ایسی چیز مانگے دنیا اور آخرت سے میں کیا مانا؟ تو ہم کیا مانگے والے ڈور کے مانگتے، ٹائپسٹ بناتے، فلٹر بناتے، قرآن میں پاسپورٹ کر دیے، وقت میں جانے آپ کے پیسہ موجود لا دے، نہ فلٹر بنے نہ ٹائپنگ بنے، قرآن میں رکھ کے پاسپورٹ اللہ کا بیٹھے بیٹھے بنی تھی کیوں؟ بولے تو چبٹ تیرے لیے ہم پروفیسر اٹھا کے رکھے، تو بتا فلٹر کیا ہے؟ چل نکل جا روٹی پہ آئے، پھر بولے جہاں تک کر کے دربار کیا رہا، پھر اللہ نماز ایسا مسا کیا اپنا نہ بنا میں کچھ کیا نہ دھنا ادھر ٹرائی کرو میں کیا جی ہمیں بولتے لیکن یہ نہیں ہوتا بھیا کتا کا یہ ویڈیو کی میں بہت سیدھا رہا سارا سمجھو رہے میرے لیے مجھے پھر آ کے ازادہ کرنے لگے بولے جو آپ کی غلطی ہاں یہ بولو تو پھر جو ہے ایسے اسباب بنے کہ آپ کے سمجھ رہے ہیں پروفیسر ان کے بنا خان بنے دیکھیے تو بچہ جو بولو بالکل ریئل ہے میں آئیڈین میں فلٹر مسان والی ہے جاب بنا تو پوسٹ آ گیا آئیڈین کا اپائنٹمنٹ آرڈر پڑی بولے کیا ایک شرط کیا شرط ہے ابھی تو اپنٹی سے ٹریننگ ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں پی جی کرنا میں شفٹنگ جنرل ابھی سے نہیں پڑھنا ڈے ون میں نہیں پڑھنا اور میں شفٹنگ میں یہاں پر یہ نا تو ڈے میں تو نہیں کیا کڑی خراب ہے وہ برات کو آئیڈین میں چلنے یہ ٹائپنگ میں تو کچھ بنے جاتے کہاں اس کی در پڑے رہے اور اسی کو اپنا رب بنا دیے بولے جامنا جام پیسے بھی ہیں تیرے بھی ہیں جادو دے دیتا دے جو دیتا دے مرضی دیتا اسی لیے بندے کا کام مانگنا اور اگر کوئی چیز مانگنے کو نہ ملے جشن مناؤ میں چاہتا تھا فلٹر بننا ٹرنر بننا ٹائپنگ بننا وہ ایم فل کا لیا آپ تو اپنا لیکچر ہے کتنے لیکچر ہے دھرمانت میں کام کر رہے ہیں پارٹنر کر دینا میرے کو بڑا چانس تھا دھرمان میں ڈیجل کا چانس ڈگری کا یہ نہیں ایسے کیا ہے تیرے کو جانا ہے اسی میں بٹ ہمیں کیا پتا جونیئر سے کیا بات کرنا یا کہ اسی کا بٹاس میں کھائیے وہاں سے کیا ہے آپ کے سامنے تو میں کیا بول رہا ہوں کہ اگر دعا مانگنے کیونکہ اللہ کے بعد آئے قلوبی استجب تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کا جواب دیتا ہوں آپ بولیں گے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں یہ ترجمہ درست نہیں ہے تم دعا مانگو
مانگنا میرا تم ملتے رہے میں جواب دے دوں وہ جواب آتا مگر ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. سنو اللہ تعالیٰ انبیاء سے بات کرتا وہی بھی دے گی اولیاء سے بات کرتا الہام میں دے گی ہم سے ہی بات کرتا اشاروں میں خوابوں میں خالی اشارے ہوتے مطلب یہ سمجھ آنا یہ ہے بندے سے بھی گفتگو ہوتی مگر اشاروں کی نام میں ہوتی وہ اشارے سمجھنا فراست مومن ہے وہ اشارے کو سمجھنا مومن کی فراست ہے. اور یہ لیکن وہ اشارے کنایہ سمجھ کے تو آپ کی زندگی کامیاب تو وہاں یہی ہے. اب سنو اللہ فرمانا پوچھنا کو کیا مانگنا لے ہم وہ بھی بتا دیتے اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا سیدھے راستے پہ ڈال دے وہ راستہ جو تیری مرضیات کو پانے کا راستہ ہے جنت کا راستہ ہے نبیوں کا راستہ ہے صالحین کا راستہ ہے انبیاء کا راستہ ہے وہ راستے پہ چلا ہے. ہاں یہ تو اگر سیدھے راستے پہ رہے گا تو متقی بن کے رہے گا تو ہم پتھر میں سے تیرے لیے رزق نکالیں گے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 سن لو اس کو دستے غیب بھی کہتے ہیں. لکھ لو دستے غیب کہتے ہیں صوفیہ کرام کہتے ہیں 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھنا آپ کی رزق کی پریشانی دور ہے. تو دعا کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور کیا دین درست بات دین درست شبد تھوڑے دن پڑھ لو آپ کے سارے معاشی گھر ہونے کے شام 4 تو پڑھیں گے آپ کے فارمولا 4 کا کیا کیا چیزیں 4 کو پتہ بولے گا 4 میں سلام سلام سورہ فاتحہ اخلاص کے پڑھنا آخر میں یہ اور ایک بمپر آتا 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کیا پڑھنا سورہ طلاق کی آیت ایک طلاق ہے طلاق یوم الطلاق مطلب ملنے کا ایک طلاق ہے بدائی کا تو ایسے طلاق اسی لیے بولتے ہیں جلدی سی کو طلاق طلاق تو کچھ طلاق ہے ایک طلاق تو طلاق ایک طلاق کتنا کچھ طلاق کتنا ہونا پر پیمن میں بھائی اب چھٹا دیکھیے گا دیکھیے تو آپ کھا تو تھوڑے کی بولا اب تو رہتی معلوم ہوا تو ایسا اللہ کہتے ہیں ہم سب نے کیسے بولا تو ایسے بولا کیسا بولا بولا ہاں ویسے تو بھی بولا بولا ایک طلاق قرآن میں یوم الطلاق تو زندگی آتی طلاق رہائی کا چھوڑ دینا بیوی کو نکاح سے رہا کر دینا تو یہ سورہ طلاق 28 پارے میں نمبر 2 نمبر 3 آیت ہے 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھو دیکھو پھر کیسا انشاءاللہ. مگر سنو وہ صاحب 4 پڑھ رہا ہوں 40 دن سے پڑھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا کیوں اس واسطے نہیں ہوا تیرے گھر میں کلر ٹی وی نیچے بلاک ٹی وی اوپر پھر بچے کے ہاتھ میں ایک چھوٹا فون بیوی کے ہاتھ میں بڑا فون اسمارٹ فون تیرے ہاتھ میں اس کو آئی فون رات دن گانا ناچ کہاں کو شکر کا مریض انسولین لے کے رسگلے کھلا مٹھائیاں کھلا ہے تب پر جاتا ہوں ایسے ہی 4 تو پڑھ رہے یہ علاج ہے میں پرہیز نہیں کرنا پرہیز نہیں کرنا پڑتا تو پرہیز کیا گناہوں سے پرہیز کرو یہ علاج کرو پھر دیکھو آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ وعدہ اللہ کا ادعونی استجب لکم تم میرے سے دعا مانگو جی میں تمہاری دعا اگر اچھی ہے تمہارے ہاتھ میں وہی دوں گا جبھی میں نہیں دوں گا نہیں تو اس سے اچھی دوں گا نہیں تو اس کے بدلے میں بنائے تلا دوں گا نہیں تو اور ایک فائدے کی چیز ہے ڈرو مت کو ایک صاحب کے اعمال احمد قربان باقی گناہ گار ہے بات دیکھو تو کیا ہے ایک کے نام میں بولے پڑھتا پورا جھکا نے بڑا کون رکھیے کہ کیا اچھا آدمی ہے خدایا تو ہے ہی نہیں بندہ جھکا ہے سر چلیے یہ آپ کا اکاؤنٹ ہے جی تیرا اکاؤنٹ ہے یہ تیرا اکاؤنٹ ہے بولے تو جو ہے
گناہ گار تھا، مگر تیری توبہ کی وجہ سے، تیرے استغفار کی وجہ سے ہم تیرے سارے گناہ میٹ دیے، سارے گناہ میٹ دیے اور تیری بخشش کر دی۔ تو مطلب بولنے کا یہ گناہ تو ہوتے، کل بنی آدم خطاء، تمام انسان خطا کار ہیں، خیر الخطائین توابون، اور بہترین خطا کار وہ جو فوری توبہ بھی کرتے۔ تو وہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، یعنی انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، ان کے راستے پہ چلا۔ کیوں کہ آخرت جس کی اچھی، دنیا اس کی اچھی، جتنا دین مانتے گا اتنا ہی دین دنیا بھی آپ کی اچھی ہوگی۔ تو اس لیے دین کو مضبوط کر لو، دنیا لونڈی بن کے ختم میں آئے گی۔ غیر المغضوب علیہم الضالین، اور اللہ بچا لے ہم کو ان لوگوں سے جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو تیرے راستے سے ہٹ گئے، گمراہ ہوئے، یعنی یہود اور نصارہ کے راستے پہ ہم کو مت چلا۔ یہ چونکہ دعا ہے بندے کی طرف سے رب کے دربار میں، اسی لیے امام بھی اور مقتدی بھی تنہا پڑھو یا مل کے پڑھو، آمین کہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا گیا، مانگا گیا، خدا ہماری دعا کو قبول فرما دے، اور جو مانگنے سے لے کے دعائیں پڑھتا فرما، جو بدائیاں ہمارے لیے دین و دنیا میں رسوا بتا فرماتا ہے، جتنے بھی حاضرین جو کچھ ہیں اللہ ان کے دنیاوی دینوی اللہ ان کی مرادیں پوری فرما، ان سب کو سرور رکھے، ان کی رزق میں، عمر میں، اولاد میں اللہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا